ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی عظمتاں شانہ دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے، جو خالق کل مالک کل داتا دستگیر حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بنانے والی ذات ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کونین تاجدار مدینہ آمینہ دلال عبداللہ دے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسہ صاحبوں، ساتھیوں اور میرے محترم و مکرم بزرگوں، صلو کما رأیتمونی اصلی دے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دا طریقہ بیان کیتا جا رہا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک تے اسی سجدے تے پہنچے سی کہ سجدہ کرن دا طریقہ کار کی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک صحیح البخاری دی حدیث نمبر 803 ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، کہ سجدے دے اندر اللہ اکبر کہندے ہوئے جانا، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کہہ کے نا، اس تو بعد جدو سجدے واسطے چکنا ہے تو پھر کی کہنا ہے اللہ اکبر۔ اور نال ابو داؤد دی حدیث پاک کے بیٹھنا کس طرح سجدے واسطے ظاہر ہے، بندہ پہلے کھڑا سی تے ہن بیٹھنا، بیٹھن تو بعد پھر سجدہ ہونا، تے اس بیٹھن دا طریقہ کار کیے ایک نوٹ دے دیتا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو داؤد دی حدیث پاک حدیث دا نمبر 840 ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جدوں میں تاڑے چو کوئی سجدہ کرے نا تے سجدے دے اندر جان واسطے فلا یبرک کما یبرک البعیر، اونٹ کے بیٹھنے کی طرح تم نے بیٹھنا نہیں ہے۔ پھر کنج بیٹھنا ہے وہ بھی حدیث نے دس چڑھیا، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، انہوں چاہیے کہ بندہ ہاتھ پہلے رکھے زمین تے اور اپنے گھٹنے بعد اچ رکھے، گھٹنیاں تو پہلے ہاتھ رکھنے لیں۔ پھر میں حوالہ نوٹ کرا دینا، 840 حدیث نمبر ابو داؤد دا اور صحیح البخاری دا 803 ہے۔ انہاں دونوں حدیثاں جدو دیکھو گے تو اس دے اندر ایک طریقہ مل جاندہ ہے۔ اکثر اوقات ساڑھے ساتھیاں نوں پائیاں نوں ایک گل سمجھ نہیں آندی کہ اونٹ کی بیٹھنے کی طرح آپ نے نہیں بیٹھنا، اونٹ پہلے گھٹنے لاندہ ہے یا ہاتھ لاندہ ہے۔ محسوس انج ہوندہ ہے، ویکھن والے نوں محسوس انج ہوندہ ہے کہ اونٹ بیٹھن لگیا ہمیشہ اپنی اگلیاں جڑیاں لتاں ہوندیاں نے پہلے انہاں نوں کلوز کر کے سامنے لاندہ ہے، اس تو بعد پچھلیاں ٹنگا۔ ایتھے ایک اصول اور ضابطہ یاد رکھنا ہے، اللہ پاک نے انساناں تے حیواناں نوں مختلف بنایا ہے۔ حیوان دے جڑے ہوندے نے نا گھٹنے، وہ اگلیاں لتاں چ ہوندے نے۔ جی پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو میرے کو کوئی ساتھی جمعے تو بعد آ کے تفصیلاً ایندا پورا چارٹ ویکھ سکدا ہے کہ کنج، ویسے میں لفظاں دے اندر سمجھان دی کوشش کراں گا۔ اونٹ دے جڑیاں پچھلیاں لتاں ہوندیاں نے وہ ہمیشہ اندر نو کلوز ہوندیاں نے۔ جانوراں جتنے بھی جانور نے انہاں دیاں اندر نو کلوز ہوندیاں نے پچھلیاں لتاں، لیکن اگلیاں جڑیاں لتاں نے وہ باہر انہاں دا مطلب گھٹنا پہلے اس طرح جویں ساڑیاں لتاں ہوندیاں نے
ਗੋਡੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਸੂਲ ਰਹਿਮਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਣਾ اور اونٹ دی طرح نہیں بیٹھنا، کیونکہ اونٹ پہلے اپنے گھٹنے زمین تے ٹیکدا ہے تے پھر بعد دے اندر اپنے جڑیاں پچھلیاں لتاں نے پھر انہاں نوں کلوز کردا ہے۔ تسی مسلمانوں مومنوں تے کلمہ پڑھن والےو انج کرنا نہیں ہے۔ اور جڑے ساتھی اس طرح کردے نے شرعاً اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے کام تو روک دین اون دے تو روک جانا چاہیے۔ اور ویسے بھی سہولت بھی اندے جی، سہولت بھی اسے چیز دے اندر یہ کہ نمازی اپنے ہتھاں دی ٹیک لے کے زمین تے پھر بیٹھے تے بندے دے نہ گرن دا کوئی اندیشہ ہوندا تے نہ ہی دائیں بائیں، کیونکہ میں خود اپنی اکھی کئی نمازی دیکھے نے جڑے ہاتھ لان دے قائل نہیں ہوندے تے او جدوں ڈائریکٹ ایتھے ہاتھ رکھ کے نا ایویں گھٹنے کر کے جاندے نے، جدوں ڈگن لگدے نے تے پھر سائڈ تے ہاتھ لا لیندے نے، پھر انج سپورٹ لیندے ہیں سائڈ پہ۔ او بھائی پہلی بات یہ ہے کہ آپ شریعت سے باغی کیوں ہیں؟ شریعت نے آپ کو سہولت دیا کہ آپ نے ہاتھوں کی ٹیک لے کر ہاتھوں کے سہارے بیٹھنا ہے، اور آپ نے یہ کہا کیونکہ میرے مولوی نے، میرے مسجد والے مولانا نے یہ بتایا کہ ایسے بیٹھنا ہے۔ اب میں جب گرنے لگتا ہوں تو میں سائیڈ پہ سہارا لے کے سارا بیلنس بھی آؤٹ ہو جاتا ہے، لیکن اپنی ضد پکی رکھنی ہے بھائی نہیں، اس طرح تکلف دے اندر پین دی لوڑ کوئی نہیں گی۔ ہاتھاں دی ٹیک لو، اس تو بعد پھر گھٹنے رکھو، اس تو بعد سجدہ۔ اور سجدے دے اندر اسی طرح اٹھن لگیا بھی میں اتھے ہی نوٹ کرا دینا، جدو اسی سجدے تو اٹھنے ہیں ادو بھی کئیاں نو دیکھا کہ وہ ہاتھاں دی ٹیک لے کے اٹھن دی بجائے وہ بھی کی کردے نے، پھر بھی ہاتھ اتھے رکھ لیندے نے، پھر بڑے اوکھے گھٹنیاں نو جناب چوکدے نے، تے پھر ڈگن لگن تے پھر سہارا لیندے نے تے پھر کھڑے ہو جاندے نے۔ جبکہ جو دین ہے، شریعت ہے، وہ سدھی سدھی ہے، اون دے کوئی ڈگن ڈگان والا سسٹم نہیں۔ مینوں یاد ہے ساڈے حضرت مولانا محمد شان صاحب، انہاں دا نام ہی مولوی شان دے نام تو مشہور سن، انہاں نوں بچپن چ اسی سنتے رہے تے اسی بھی بچپن دیوبندی بریلوی، اور وہ بھی تھوڑا جا ڈبل مائنڈیڈ سن، وہ بھی درمیانے سن، مسیحت چ بریلویاں دے رہندے سن لیکن ذہن دیوبندیاں دا رکھ دے سن۔ مولانا شان صاحب انہاں کولوں جڑا میں سنیا نا، وہ آندے نے کیونکہ ترتیب ایسے ہے، پہلے آپ کھڑے ہیں نا تو پہلے آپ کے پاؤں زمین پر ہیں، اس کے بعد نمبر آتا ہے گھٹنوں کا گھٹنے رکھنے ہیں، پھر نمبر آتا ہے ہاتھوں کا ہاتھ رکھنے ہیں، پھر نمبر آتا ہے ناک کا ناک رکھنی ہے، پھر نمبر آتا ہے پیشانی کا پیشانی رکھنی ہے۔ واللہ کوئی اہل حدیث نال حسد نہیں، بغض نہیں، کینہ نہیں، میں اپنے بچپن دی گل سناندا پیاں، انہوں نے کوئی حدیث نہیں دیتی، کوئی حدیث نہیں دسی، کوئی حدیث دا نمبر نہیں دسیا کہ اے ترتیب اس واسطے کہ حدیث ہے چاہتا ہے، بلکہ وہ آندے کیونکہ یہ ترتیب ایسے ہے نا تو اس ترتیب سے آپ نے بیٹھنا ہے۔ اور حدیث کی آندی ہے ترتیب کو نہیں دیکھنا، رسول کو دیکھنا، ترتیب کو نہیں دیکھنا، رسول کو دیکھنا ہے۔ اگر تمہاری آنکھوں کے مطابق تمہاری نظروں کے سامنے ترتیب الٹ ہو بھی رہی ہو، غلط ہو بھی رہی ہو، تمہارا قاعدہ کوئی ٹوٹتا ہے ٹوٹتا رہے، تمہارا اصول ٹوٹتا ہے ٹوٹتا رہے، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث 840 نمبر ابو داؤد، فلا یبرک کما یبرک البعیر، اونٹ کی طرح بیٹھنا نہیں۔ اس چیز نو نوٹ رکھنا چاہیے تے اے ترتیباں تے ذہن دے مطابق بندہ لاندا رہے، ایسے ہے چونکہ ایسے ہے چنانچہ ایسے ہے، تے اے چیزاں درست نہیں۔ سجدے دے اندر چلے گئے، سجدے دے اندر بڑی اہم گل ہے جڑے پائی اس چیز تے غور نہیں کردے، سجدے دے اندر 7 اعضاء دا لگنا ضروری ہے۔ 7 اعضاء سجدے دے اندر لگنے ضروری نے۔ 7 اعضاء کیڑے نے؟ 2 قدم پیر، پھر 2 گھٹنے 4 ہو گئے، 2 ہاتھ 6، اور اس بعد پیشانی تے ناک نو ایک ہی شمار کیتا گیا ہے، لانے دونوں نے لیکن ایک ہی شامل ہوندہ ہے تے اے بھی لگیا ہونا چاہیے اس ساتھ۔ اینا چوں اگر کوئی ہاتھ ایک لاندا ہے دوجا چکی رکھ دا ہوں دا سجدہ نہیں ہوئے گا،
کچھ ساڑے بھائی سجدے دے اندر جا کے قدم چک لیندے نے اتے تو کھرکاں خارشاں کردے رہندے نے سجدہ جب تک 7 اعضاء آپ کے زمین کے ساتھ ٹچ نہیں ہے تو آپ کا سجدہ، میرا نہیں فتویٰ، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے. آپ نے فرمایا سجدہ 7 اعضاء تے ہوندا ہے، جیڑا اندے چوں ایک نک بھی چوک لیندا ہے تے اوندا بھی سجدہ. کچھ لوگوں نے کیا نک چوک لوے خیر ہے، لیکن کچھ لوگوں دی گل ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے کہ اگر کوئی نک بھی چوک لیندا ہے تے اوندا سجدہ نہیں ہوئے گا. اس چیز دا خصوصی اہتمام کرنا. اور دوسری چیز سجدے دے اندر جڑی اہم نوٹ کرنا لیے کہ سجدے دے اندر ساڑے قدم کینج ہونے چاہیے. اتفاقی مسئلہ کہ قدم تاڑے پیر سدھے گاڑے ہونے چاہیے اور پیران دیاں انگلیاں بالکل سدھیاں قبلہ رخ ہونیاں چاہیے. ایگزیکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. اختلاف کس گالے چھے کہ سجدے دے اندر قدم ملانے نے یا نہیں، قدم ملانے نے یا نہیں. ان جڑے نہیں ملان دے نا وہ آندے نے، کوئی آندے نے 4 انگل دا فاصلہ ہونا چاہیے، کوئی آندے نے نہیں گیٹھ دا ہونا چاہیے، تے اس طرح سدھے پیر گاڑے ہون اور سجدہ کر لو. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک اور حدیث دی راویہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آندی نے میں دس دینی ہاں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرن لگے ہاں اپنے قدم کینج رکھ دے سی، ملا کے یا وکھو وکھ. تسی تے اپنی سائنس عقلی اصولی فقہی دا سڑی 4 انگلیاں ہونی چاہیے یا ایک بالشت، لیکن اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں. اس کے اوپر دلیل موجود ہے. امی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ایسے ہاتھ پھیرا بستر پہ، دیکھا اللہ کے رسول اپنے بستر پہ، میں پریشان ہو گیا اللہ رسول کی دے گئے، میں تھوڑا جا لمحہ ہاتھ کر کے ماریا نا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے سی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے چ پے تے میرا ہاتھ لگیا قدماں نو. میرا ہاتھ کتھے جا لگیا؟ قدماں نو. تے قدم میں محسوس کیتا کہ آپ دے قدم بالکل سدھے گاڑے ہوئے نے اور قادمہو بقادمہی، آپ کا ایک قدم دوسرے قدم سے ملا ہوا تھا. او بھائی ہر مسلک نے جب یہ مسئلہ لے لیا کہ پاؤں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، اسی حدیث سے لیا. لیکن جب بات آئی پاؤں ملانے کی تو امی عائشہ کہتی ہیں کہ پاؤں بھی ملے ہوئے تھے. نہیں اے ساڑی طبیعت دے موافق نہیں ہے، کیونکہ ساڑیاں کتاباں چ در مختار، جناب بہشتی زیور، ہدایہ قدوری، اصول شاشی انہاں چ لکھیا ہویا ہے گیٹھ تے 4 انگلاں. جیسے اس حدیث نو مان لئیے تو گیٹھ تے 4 انگلیاں ساڑیاں کتاب والیاں کدھر جانیاں نے. او بھائی خصماں نو کھان کتاباں، رسول اللہ دی حدیث نہیں جانی چاہیے تھی. ہو سکتا ہے تمہارے پاس 1 درجن کتابیں ہوں، 100 ہوں، ہو سکتا ہے اس سے آگے لاکھوں لکھی جائیں، لیکن تم سے سوال لاکھ کتاب کا نہیں ہوگا. تم سے سوال ہونا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کیا ہے یا نہیں. اس واسطے سجدے دے اندر کی کرنا بھائی؟ قدم ملانے نے، قدم ملانے نے، انگلیاں سدھیاں قبلہ رخ رکھنیاں نے اور 7 اعضاء مکمل سجدے دے اندر زمین دے اوپر ٹچ ہونے چاہیے. اور اس تو بعد عام مسئلہ اے جڑیاں ساڑیاں کونیاں نے نا، جنہاں نو اسی ارکاں بھی کہہ چھاڑنے پنجابی سے، اینو ہی ارک آندے نے جی اے ارک، اے ساڑے پٹاں نال نہیں لگنی چاہیے. میں سوکھے لفظ تاں بولدا پیاں تاکہ ہر بندے نو عامی نو بھی سمجھ آ جائے. اے ساڑے پٹ دے نال ٹچ نہیں. نمبر 1. نمبر 2، اے کونی زمین تے بھی نہیں لگنی چاہیے، زمین تے بھی نہیں لگنی چاہیے. کیوں؟ کس وجہ تو؟ دین میں تو بنا نہیں سکتا، کسی مولوی کے پاس اختیار ہے نہیں، کسی امام کے پاس اختیار ہے نہیں. زمین پہ کیوں نہیں لگانا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی سجدہ کر دے وقت سجدہ انج نہیں کرنا جویں
ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੁੱਤਾ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠਦਾ। ਆਪ ਸਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਕੂਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ। اور اس گل تے تمام دا اتفاق ہے، شافی، مالکی، حنبلی، حنفی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شافی، مالکی جڑا بھی ہے سب دے نزدیک ہے کہ سجدہ کر دے وقت کونی زمین تے نہیں لانی، اور اسی طرح ایک کونی پاٹنوں بھی ٹچ نہیں ہونی چاہیے دی۔ اور دوسری گل حدیث پاک دے اندر انہاں فرق اس طرح آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک کے صحابی بیان کر دینے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ تاڑے درمیان اتنا وقفہ ہونا چاہیے ہے کہ بکری دا بچہ اگر تاڑے سجدے کر دے تاڑے نیچیوں گزرنا چاہے تو ایزیلی گزر جائے، بس اتنا ہونا چاہیے ہے، نہ اس تو زیادہ تے نہ کم۔ اور ایتھے آخری اہم گل کرنا بھی ضروری ہے، مرد و زان دا فرق، زان سمجھ دیو نا، اس زی والا زان ہے، زوئیں والا نہیں، مرد تے عورت دے سجدے دا فرق ساڑھے معاشرے دے اندر موجود ہے۔ کس طرح؟ میں کیونکہ میں نے بچپن یاد ہے، آندھے نے بچپن دیا گلاں پتھر تے لکیر ہوندیاں نے، وہ بندے نو گلاں پول دیاں کوئی نہیں۔ اسی اپنا سسٹراں نو بھی دیکھنا، دائیں بائیں دوسریاں نو بھی دیکھنا، تے جدو بیبیاں نماز پڑھ دیاں سن، جدو رکوع تو بعد ہی نا انہوں نے سجدے سے جان واسطے عجیب سٹائل بنانے، لتاں آئیں ولا کے پھر جناب انہیں جا کے سجدے سے ڈگنا تے کوئی سمجھ نہ آنی، یعنی پوری دی پوری زمین نالوں نے ٹچ ہو جانا۔ اے میرے بھائیو طریقہ خود ساختہ ہے، خود بنایا ہوا ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے کہ جناب مینڈک طرح عورت زمین تے ڈگ پوے، بلکہ اے اس صحیح حدیث دے خلاف ہے جس دے اندر آپ نے کونیاں لان تو منع کیتا اور ان دی مشابت کندے نال دیتی، کتے دے بیٹھن نال۔ اور عورت واسطے ساڑھے معاشرے دے اندر سانو یہ طریقہ دسیا گیا کہ جناب وہ اپنی کونیاں بھی لا لے گی اور قدم بھی ایک سائڈ تے کڑ لے گی، وہ جناب جتھے 2 فٹ تے کھڑی ہے تو وہ 4 فٹ دے وچ ہو جائے گی۔ ایک کسی حدیث کوئی نہیں، ایک خود ساختہ ہے اور اپنی نماز نو ضائع کرن دا سبب ہے۔ اصل اندے پیچھے کی ہے ایک نظریہ، عقل، اپنی عقل کی سوچیا، وہ عورت جو ہوتی ہے وہ پردہ ہوتی ہے، لہٰذا اس پردے کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور عورت جو ہے وہ مرد کی طرح سجدہ نہیں کرے گی، کیونکہ وہ پھر اگر کرے گی تو اس کا وہ پردہ جو ہے وہ عیاں ہو جائے گا۔ بھائی کدھر لیے پھر رہے ہو عقل کو دین کے مقابلے میں؟ نماز خود پردہ، نماز کہتی تمہیں یہ ہے کہ عورت اپنے پاؤں سے لے کے بالوں تک چھپائے تو نماز کے لیے آئے، کہ عورت ساری کی ساری عورت ہے، چھپانے کی جگہ ہے۔ یہ تو شریعت نے تمہیں پہلے بتا دیا۔ یہ تمہیں شریعت نے کب کہا کہ تم عورت کی نماز کا فرق بتلاتے ہوئے تم ان کو شریعت کے خلاف کرو، ان کو سجدے ایسے کرواؤ جیسے حدیث میں مشابہت دی گئی۔ بھائی ایسا نہیں ہے، عورت بھی اونج ہی سجدہ کرے گی جویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے۔ پھر میں جملہ دہرا دیا، اے جملہ شاید پاری لگدا ہوئے نا، عورت اونج ہی سجدہ کرے گی جویں مرد کردا، نہیں اے نہیں کہنا سی، جڑا جملہ چنگا نہ لگدا وہ چھاڑ دینا چاہیے، چھاڑ دیتا۔ عورت ویسے سجدہ کرے گی جیسے رسول اللہ نے کیا ہے، عورت وہی کلمہ پڑھے گی جو رسول اللہ نے پڑھایا ہے، عورت نماز کی وہی تسبیح پڑھے گی جو رسول اللہ نے پڑھائی ہے، عورت کی اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ، کون سی دعائیں الگ الگ ہیں؟ فاتحہ کیڑی پڑھ دی عورت، رکوع دی تسبیح کیڑی پڑھ دی، سجدے دی تسبیح کیڑی ہے، التحیات کیڑی ہے، درود کیڑا ہے، رب اجعلنی چلو لالو کیڑی ہے، وہی جو رسول اللہ کی ہے۔ تے بھائی جو رسول اللہ دیے تے جو رسول اللہ دا سجدہ ہے وہی عورت دا بھی سجدہ ہے۔ اور ساڑھے سدھے سادے لوگ وہ پھر ہو رگاں ٹور پہندے نے، کیونکہ انہوں نے ذہن وچ گل پائی ہوندی نا
تسی مرداں دی مخالفت کرنی. ایک قوم ہے جڑیاں دی شانہ بشانہ چلنا ہے, دوجی قوم ہے جڑیاں دی پٹھے پیریں ٹرنا ہے, جدھر مرد جاندا ادھر جانا کوئی نہیں. اے پٹھے پیری قوم ہے تے دوجی جڑی روڑاں تے نکل دی ہے نا وہ مارچ کٹ دے نے, او قوم ہے جڑیاں دی شانہ بشانہ چلنا ہے. دونوں قوماں گمراہ ہیں. حقیقت یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دس چھڑیا وہی ہے. انہیں میں مثال دین لگیا سی, تقریباً کوئی 3-4 سال پہلے دی گل ہے. خواتین دا اہتمام ہے نا, تے ایک عورت نا سجدہ کر دی پئی, سجدہ تے او سجدہ کیویں کر دی پئی, اے دوویں ہونے ہاتھ ترے اپنے, ایک ہاتھ دے اوتے دوجا ہاتھ انج ترے تے اور اوپر اپنا سر ترے ان ہاتھاں. انہوں کسی ٹیچر نے کہہ چھڑیا بھی تو ہے وکھرا ساریاں سجدہ کر دیا نے, ہاتھ اپنے زمین تے ہی رکھ دیا نے. تے ویسے دیوبندی بریلوی بھی انجی کر دینے, لیکن اس عورت نے اپنا وکھرا ہی کام کیتا, ہاتھ تھے ہاتھ تر کے اتے سجدہ دیتا. جدو کیا گیا ایسے کیوں کر, آندھے نہیں انجی کری دا, کیونکہ انج ہاتھ رکھتے تھے مرد سجدہ کر دینے. یعنی وہ عورت دس رائے چاندی ہے کو حنفیو, دیوبندیو, بریلویو, جو فرق کرنے والے جعفریو, یہ بات سن لو, تم نے یہ تو فرق کر دیا, وہ گھٹنے ایسے رکھے گی, اپنی کونیاں بھی زمین کے ساتھ لگا جائے گی, زمین کے ساتھ چمٹ جائے گی. یہ بھی اصل فقہ کی بات ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آئی, مجھے آ گئی. کیا کہ جناب انج ہاتھ تے مرد رکھ دینے تے تسی انج کیوں رکھ دیاں جے, لہٰذا ہاتھ بھی پرتاؤ بدلو تے اون دے اتے سجدہ دیو, زمین تے نہ دیو. میں یہ کہتا ہوں عورت نے یہ شریعت کے مطابق تو غلط کیا ہے, لیکن اس عورت نے تمانچہ دیا ہے ان لوگوں کے منہ پر بھی جو اپنی مرضی سے سجدے کے الگ طریقے بناتے ہیں. وہ عورت کہہ رہی ہے ان پڑھ ہوں, پی ایچ ڈی نہیں میں نے کی, نہ دورہ اسلامیہ کوئی کیا ہے میں نے, لیکن ایک پیغام ہے جو تم پورے سجدے کا طریقہ بنا سکتے, صرف کس بنیاد تے, مرداں دی طرح سجدہ نہیں کرنا. تے میں صرف ہاتھ بھی نہیں بدل سکتے, اس واسطے اون دا بھی طریقہ غلط, باقی بھی جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف کسی نے طریقہ بنایا ہے وہ بھی بڑی کتاب چوے پھر بھی غلط, چھوٹی چوے چھوٹا امام آ کے تاں بھی غلط, کوئی بڑا امام آ کے پھر بھی, محمد الرسول اللہ سے بڑا کوئی امام ہے ہی نہیں. اس واسطے پھر میں جملہ دہرا دینا تاکہ مسئلہ سمجھنا آسان ہوئے. عورت بھی ویسے سجدہ کرے گی جیسے رسول اللہ نے کیا, عورت ویسے سجدہ کرے گی جیسے رسول اللہ نے کیا ہے, سجدہ مکمل. اس بعد اللہ اکبر بیٹھنا ہے. دو سجدیاں دے درمیان اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ دے ہوندے سی نا, تے حدیث دے لفظ نے صحابی آندے نے اللہ دے رسول ایک سجدہ کر کے بیٹھ جاندے تے سانو اے شک ہو جاندا کہ ناسیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوجا سجدہ کرنا بھول گئے. ایک سجدہ فرما لیندے, دوسرا سجدہ کرن تو پہلے اتنی دیر بیٹھ دے کہ سانو شک ہوندا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوجا سجدہ کرنا بھول گئے. ساڑھے کو لیتے کوئی دیوبندی یا بریلوی مکتبہ فکر دا جڑا پہلی واری نواں آوے نا, تو اسی ایک سجدہ کر کے جدو بیٹھی دا اللہ دے رسول دی حدیث دے مطابق تے وہ دوجے سجدے گیا ہوندا ہے, جا کے پھر سجے کھبے ویندا نا بھی اور تے کوئی سجدے گیا نہیں, پھر اٹھدا ہے. ٹھیک ہے, کیوں, ان دی عادت بنی ہوئی ہے ٹھونگے مارنا, آن جان کرنا, جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اسی یہ نہیں آندے بھی ساڈا کمال سڈنا, اصل کمال رسول اللہ کی نماز کا ہے. ہماری نماز کو کوئی دیکھتا ہے تو اس کو بھی بیان کرتا ہے, رسول اللہ کی نماز کو کوئی دیکھتا ہے اس کو بھی بیان کرتا ہے. جب مشابہت آتی ہے تو پھر دلی یقین ہوتا ہے کہ الحمدللہ یہ بخاری کی برکت ہے, امام مسلم کی برکت ہے, ابو داؤد, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ کی برکت ہے کہ ہم نے حدیث رسول سے نماز کو لیا ہے. آج بھی ویسے ہی نماز پڑھی جا رہی ہے جیسے رسول اللہ پڑھتے تھے. جاؤ نا, حقیقت ہے. آج نماز جنازہ کے بارے میں کئی باری پہلے بھی مثال دیتی, کوئی اہل حدیث سے پیچھے جنازہ پڑھتا نا, بریلوی بھی ہوئے نا, وہ آندہ یار آج جنازہ پڑھن دا مزہ آ گیا, پتہ لگ گیا یار جنازہ ہے, کوئی 5-7 منٹ لگے نے, لیکن دل دے اندر اندے صاف ہوئے صحیح دلو,
تے وہ آندا ہے ایویں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح مسلم دی حدیث ہے، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی اللہ دے رسول دے پیچھے جنازہ پڑھیا، تمنیت انا اکون منہ، میری یہ خواہش تھی کاش یہ جنازہ ہوتا ہی میرا۔ تو یہ تفاوت، یہ مطابقت، یہ مماثلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جو کیا ہے وہ حدیثوں میں لکھا ہے، جو حدیثوں میں لکھا ہے اس سے پڑھ کے ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور جیسے رسول اللہ کے لیے رشک ہوتا تھا تو آپ کے لیے بھی امتی ہونے کے ناطے رشک ہوگا، ورنہ وڈے تو وڈے ہونگے 45 سیکنڈ سلام۔ اسی طرح میرے بھائی پہلا سجدہ کرنا ہے، اس تو بعد دوجا سجدہ کرن تو پہلے بیٹھنا ہے آرام سکون نال۔ ان دے اندر دو قسم دیا دعاواں ثابت نے، ایک حدیث پاک ہے ترمذی دی جن دے اندر رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 3 دفعہ پڑھنا، اے آسان ہے۔ اگر کسی نو دعا یاد ہے دو سجدیاں دے درمیان دی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم دیتی ہے کہ اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی ورفانی واہدینی وعافینی ورزقنی، اے دعا پڑھ لوے۔ تو جدوں بندہ یہ دعا پڑھتا ہے ایزیلی 2 سجدیاں دے درمیان وقفہ بھی آ جاندہ ہے، دعا بھی پڑھی جاندی ہے، اور پھر بندہ ایزیلی دوجا سجدہ کرتا ہے۔ تو اس دعا نو پڑھنا ہے، انہاں 2 سجدیاں دے درمیان بیٹھنا اونج ہی ہوندا جویں تشہد دے اندر بیٹھی دا ہے کہ سجا پیر کھڑا ہوئے تے کھبے پیر دے پاؤں دے اوپر بیٹھنا ہے۔ پہلا سجدہ ہو گیا، درمیانی قادہ بھی ہو گیا، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا، سیم وہی طریقہ جڑا پہلے بیان کیتا جا چکیا۔ دوسرا سجدہ بھی کر لیا، دوسرا سجدہ کرن تو بعد پھر ایک اہم مسئلہ ہے جلسہ استراحت۔ جلسہ یہ عربی دا لفظ ہے، جلسہ استراحت شاید پائیاں نو مشکل لگے تے اس واسطے میں سوکھا لفظ بول دینا کہ 2 سجدے کرن تو بعد آرام نال بیٹھنا، 2 سجدے تو بعد آرام نال بیٹھنا، اے عربی ترجمہ ہے جلسہ استراحت دا۔ 2 سجدے کرنے کے بعد آرام سکون سے بیٹھنا اور بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اور اس دا حوالہ صحیح البخاری صحیح مسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دوسرا سجدہ کرن تو بعد آرام تے سکون نال بیٹھ جایا کردے سی، اور اس تو بعد پھر کھڑے ہوندے سن۔ کھڑے ہوندہ پہلے میں وضاحت کر دیتی، پھر کھڑے ہون لگیاں اپنے ہتھاں دی ٹیک لے کے کھڑے ہونا ہے۔ یہ جلسہ استراحت دے کچھ احباب ساڑھے پاک و ہند دے انکاری نے، باقی عرب سارے کر دینے، شافی مالکی حنبلی سارے اس دے عمل کر دینے۔ اور عربانچ تو سی دیکھو گے وہ آرام سکون نال نماز اسے وجہ تو پڑھ دینے کیونکہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دی برکت ہے، کیونکہ وہ نقل کر دینے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی، ان دے اندر جلسہ استراحت ہے۔ کچھ لوگاں نے ان دی توجیہ بیان کی تھی حدیث دی، کیونکہ جلسہ استراحت دیاں واضح حدیث موجود نے، وہ پھر کیوں انہاں دی اپنی فقہ چو گل ہوندی نہیں، پھر جڑی شے اپنی فقہ چ نہیں ہوندی تے بندہ انہوں منوان واسطے پھر ہیلے بانے کردا۔ انہاں کیا اللہ کے رسول اس لیے جلسہ استراحت بیٹھتے تھے یا ہاتھوں کی ٹیک لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے میں چلے گئے تھے، اپنے بڑھاپے کی وجہ سے یہ دونوں کام کرتے تھے۔ میں نے دسو آج تک اسی سنیا نہیں انہاں مولویاں کو لوئی کہ نبی دے اندر طاقت کنی ہوندی ہے 40 مرداں جنی، لیکن جب مسئلہ اپنے خلاف آ جائے تو پھر نبی کو ہی بوڑھا بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں چاند بال سفید، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم وہ بال گن سکتے تھے، یعنی سنت نو سنت نہیں مننا، تعویلاں کرنیاں نے، ہیلے کرنے نے، پھیر دینا انہوں تے بس پکیاں رہنا ہے اپنی فقہ تے، پکیاں رہنا ہے اپنی کتاباں تے، پکیاں رہنا ہے اپنے اماماں تے، پکیاں رہنا ہے اپنے محلے دی مسجد دے مولوی تے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو کمزور ہوندے رہے، اس واسطے حقیقی جڑی صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ دوسرے سجدے تو کھڑے ہو کے آرام سکون نال بیٹھنا، بیٹھ کے تے پھر
کھڑے ہونا ہے. اس بیٹھن دے اندر کسی قسم دی کوئی دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے, صرف بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے پھر آرام سکون نال کھڑے ہو جانا. اور دوسری رکعت دے اندر پھر ثنا نہیں ہوندی, ثنا صرف پہلی رکعت دے اندر ہے. دوسری رکعت سورۃ فاتحہ تو شروع ہوندی ہے, اور سورۃ فاتحہ کی تو شروع ہوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو فاتحہ پڑھی جائے گی, پھر سورت ملائی جائے گی, پھر پوری رکعت اسی طرح ادا کیتی جائے گی جس طرح پہلی رکعت ادا کیتی گئی ہے. اور ایتھے پھر دوسری رکعت تو بعد بیٹھی دا درمیانی تشہد, درمیانے تشہد بیٹھنا ہے. اور درمیانی تشہد بیٹھن دا جڑا طریقہ ہے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں قدم انہوں کھڑے کر لیندے اور بایاں قدم انہوں بچھا لیندے, اس دے اوپر بیٹھ دے. اور اس دے اندر بھی تشہد پڑھنا. تشہد کنوں کہندے نے؟ نام تے تشہد ہے, التحیات تو لے کے سلام تک ایک یہ تشہد ہے. لیکن عرف عام دے اندر تشہد تو مراد التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ, اے پورا جڑا تشہد عرف عام دے اندر مشہور ہے, جڑا ساڈے سارے مکتبہ فکر ہی پڑھتے ہیں. یہ التحیات پڑھنی ہے. اس تو بعد افضل اور اعلیٰ ہے کہ نال درود بھی پڑھ لیا جائے. افضل اور اعلیٰ کی ہے نال درود بھی پڑھ لیا جائے. اگر امام نے وقت نہیں دیتا نام ہی پڑھیا جائے تے نماز ہو جائے گی, لیکن بہتر ہے کہ جدو سلام پڑھیے تے نال درود بھی پڑھنا چاہیے. ساڑھے ہاں عرف عام دے اندر یہ مشہور کیوں ہو گیا کہ نہیں صرف التحیات تک پڑھنا ہے, کی کہندے نے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بس ایتھے ایتھوں اگے نہیں پڑھنا. کچھ نے اپنی کتاباں دے اندر ایتھوں تک لکھیا, انہوں نے کیا اگر منہ چوں نکل گیا نا اللہم صلی, کی منہ چوں نکل گیا اگوں اللہم صلی علی محمد, تے اون دے تے سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. جندے منہ چوں نکلیا درود اون دے تے سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. اے مسئلہ میں چند سال پہلے پڑھدا پیا سی. الیاس عطار قادری صاحب نو چنگی طرح تسی جان دے ہو گے, مدنی چینل والے. وہ جب اس مسئلے تے پہنچے نا, ہم نے ہاں التحیات پڑھنا ہے, درود نہیں پڑھنا. پوچھا کیوں؟ کہندے نے کیونکہ ہمارے امام اعظم کا موقف یہ ہے کہ آپ نے درود پڑھنا نہیں, ورنہ آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم آ جائے گا. دلیل کہاں لکھا ہے؟ بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ کہیں ہے؟ کہتے نہیں ہے, خواب میں. دلیل ہے لیکن کہاں پہ؟ خواب میں. کہتے ہیں جی ایک خواب آیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, آ کے شکوہ کرتے ہیں کہ امام اعظم آپ نے درود پڑھنے پہ سجدہ سہو کو لازم کیوں کیا ہے؟ تو امام اعظم نے سامنے سے جواب دیا, حضور اس لیے میں نے سجدہ سہو کو لازم کیا ہے کیونکہ اس نے بھول کر پڑھا ہے. اللہ دے رسول شکایت لے کے آ رہے ہیں, اور اگوں امام اعظم اتنے بڑے اعظم بن گئے نا, رسول اللہ کو جواب دیا جا رہا ہے. ہاں میں نے, اگر میں نام دکھا سکاں کتاب چتے میں مجرم بھائی, آج بھی جواز پیش کیا جا رہا ہے. امام اعظم نے سامنے سے جواب دیا, کس لیے کیا کہ اس نے بھول کر پڑھا ہے, اس لیے فقہ نہیں بدل سکتی, جو میں نے لکھ دیا وہ نہیں بدل سکتا, وہ وہی رہے گا. 1400 سال بعد بھی کوئی مدنی چینل پہ فتویٰ دے گا, وہ اسی خواب کے مطابق فتویٰ دیے جا رہا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث کو نہیں دیکھتے. اور یار پوچھ لیتے حدیث رسول سے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول جب سیکنڈ لاسٹ تشہد بیٹھتے تھے آپ التحیات بھی پڑھتے تھے اور درود بھی پڑھتے تھے, کوئی سجدہ سہو نہیں. میں کہتا ہوں ایک نہیں لاکھ امام اعظم بھی آ کے کہہ دیں یا لکھنے والے لکھ جائیں, رسول اللہ کی بات سے بڑھ کے ان کی بات ہو سکتی نہیں. اس واسطے درمیانی تشہد کے اندر درود ابراہیمی میں پڑھنا چاہیے. اگر وقت نہ ہوئے تو گنجائش موجود ہے, دوسری حدیث تو یہ چیز مل دی کہ آپ نے صرف تشہد تے بھی اکتفا کیتا ہے. لیکن جڑا جبرن فتویٰ ہوندا ہے کہ جے انج کیتا تے تسی تہاڈے تے اے جرمانہ پہ جانا سجدہ سہو والا, ایسا معاملہ نہیں. درمیانی تشہد کے اندر بیٹھن لگیاں تھوڑی جی کیفیت ہے کہ
ہاتھ جڑے نے یہ رانا تے رکھنے بھی جائز نے، ٹھیک ہے، مطلب اے ران ایتھے بندہ رکھدا ہاتھ، اور گھٹنیاں دے اوپر رکھنے بھی جائز نے، مطلب اے گھٹنیاں دے اوپر اس طرح جا کے گرپ کر لئی۔ دونوں حدیثاں صحیح نے، ثابت نے، دونوں چ کوئی بھی عمل کردا ہے درست کردا ہے۔ مینوں یاد ہے جدوں میں حفظ کردا سی نا تے میرے نال ایک لڑکا سی، پڑھدا وہ اہل حدیث دے جامعہ چ سی، لیکن ہے بریلوی سی یا دیوبندی مینوں کنفرم نہیں ہون، تے انہیں نا ویکھیا میرا ہاتھ تھوڑا جہا اگے گیا ہویا گھٹنیاں تے، مینوں آندا اے جنیاں انگلیاں تیریاں اگاں گئیاں نے نا اے جہنم وچ جان گیاں۔ میں کہ کیوں خیر ہوئی؟ آندے ساڈے مولوی دسیا کہ اے اگے جانیاں چاہیدیاں انگلیاں نہیں، ورنہ کٹیاں جان گیاں یا جہنم وچ جان گیاں۔ اے ساڈے مولویاں نے نا بڑا عجیب فلسفہ بنایا ہے کہ جیڑی شے نوں منوانا ہے نا اپنے والوں ٹھوک دیو۔ اے گپ جویں چھڈی ہوئی ہے جڑا جناب وہ جتنی دیر تک غسل نہیں کردا تے فرشتے انہیں تے لعنتاں کردے رہندے نے، کوئی گپ نری، ٹھیک ہے، مقصد کی ہے جی جلدی غسل کر لین، تے لیکن اپنے کو اگلی گپ کیوں بناندے ہو؟ نبی دا نام کیوں لیندے ہو؟ وہ جی جہنم میں جائے گا۔ میں کہ کوئی حدیث ہے؟ مینوں نہیں پتا، ساڈا مولوی آندا ہے۔ اس وقت بھی میں پھر عبدالشکور شاہ صاحب ہوندے سی، انہاں کول میں گیا، انہاں کول پوچھیا تو انہاں نے مینوں دونوں حدیثاں تکائیاں، کہنے لگے پتر یہ دونوں جائز نے، اگر اگے انگلیاں چلیاں جاندیاں نے بندہ اس طرح گھٹنے نوں گریپ بنا لیندا ہے پھر بھی جائز ہے، اور اگر صرف ران دے اوپر اس طرح ہاتھ رکھیا ہوا ہے پھر بھی جائز ہے۔ ہن دسو معتدل کون ہے؟ معتدل کون نے؟ ہمیں کہا جاتا ہے متشدد، بڑا تشدد کرتے ہیں، بڑی سختی کرتے ہیں۔ او متشدد خود دو، ساری امت کے خلاف فتویٰ ان لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کا دین متشدد میں نہیں کہتا، اسی نہیں متشدد، اللہ کے رسول کا دین متشدد نہیں ہے۔ دونوں صورتاں جائز، اندے اندر جڑا کھبا ہاتھ ہوندا ہے او تے سیدھا ہی رکھنا ہے، لیکن سجا ہاتھ جڑا نا اے تشہد بیٹھدیاں ہی، کدی امام کعبہ نوں بھی دیکھ لیا جے، اسی دائیں بائیں محلے دے مولوی نوں ویکھ لینے ہیں لیکن امام کعبہ نہیں ویندے۔ تشہد بیٹھدیاں ہی دو طریقے نے، ایک ہے کہ اپنا اے انگوٹھا ابہام انہوں کیا جاندہ ہے، انہوں درمیانی انگلی کیا جاندہ ہے، انہاں دونوں نال گریپ بنانی ہے، یعنی ایک دائرہ بنا لینا، ٹھیک ہے، اس طرح، اور اس انگلی دا اشارہ دینا۔ دوسرا طریقہ ہے کہ اے انگوٹھے نوں شہادت والی انگلی دے موڑے چ رکھنا ہے، اس طرح، ٹھیک ہے، اور اس دے اندر دونوں چیزاں نے کہ تشہد دے اندر اگر تسی صرف اس طرح انگلی رکھ دیو اے بھی اشارہ ہو گیا، حدیث پاک تے عمل ہو گیا۔ ایک حدیث پاک دے اندر ہے یحرکوہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو حرکت بھی دیا کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایس انگلی نو ہلکی ہلکی حرکت دینا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے۔ اور تمام مسالک دے مطابق کہ جدوں تشہد بیٹھنا نا، دیوبندی بریلوی بھی ساڑھے آندے نے کہ نظر کتھے ہونی چاہیے؟ انگلی تے، نظر کتھے ہونی ہے؟ انگلی تے۔ اور سب دے مطابق جدوں انگلی نو اٹھایا جاندہ ہے نا تے انگلی شیطان واسطے لوہے دی لٹھ نالوں زیادہ تکلیف دے ثابت ہوندی۔ کن دے واسطے؟ شیطان واسطے۔ دیوبندی کرے پھر بھی، بریلوی کرے پھر بھی، اہل حدیث کرے پھر بھی۔ اچھا اتو اگلی گل کر دیں، اگر دیوبندی بریلوی صرف ایک لاٹھ مارے کوئی مسئلہ نہیں، بہت اچھا کیا، وی آئی پی گڈ، تے جے اہل حدیث 5 باری کر دے، 5 لٹھا مار دے، کنوں؟ شیطان، تے مذاق بنان لگ پڑے، او یار تسی انجن کی کر دے رہے؟ او بھائی رسول اللہ کی جو سنت ہے نا اس کو عقل پہ نہیں پرکھتے، دماغ سے نہیں دیکھتے، آنکھوں سے دیکھ کے اس کا فیصلہ نہیں کرتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے تو وہ سنت ہے، انہوں معیوب جاننا کیا جاندہ ہے؟ الیاس گمن صاحب ایک تقریر کہنے پہ بڑا، اصل میں حدیث تو ہے حرکت والی لیکن اس کو سمجھنے میں غیر مقلدین نے غلطی کی ہے، غیر مقلدین نے غلطی کی۔ اچھا کی غلطی جی؟ کہتا جی اس کا مفہوم یہ ہے وہی جو ہم کرتے ہیں ایک دفعہ بس، حالانکہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ تے انگلی چکنا، الا اللہ تے اشہدو تے چکنا، الا اللہ تے سٹنا کسے ضعیف حدیث تو بھی ثابت نہیں۔ اس دا مقام ایک کنڈیشن جی میں بیان کیتی جاندی، کسے حدیث ضعیف تو بھی ثابت نہیں۔ حدیث مان لئی صحیح، پھر کیا اندہ مطلب غلط لیا گیا؟
مینوں جمعے تو بعد اگر کوئی ساتھی کہے گا تو میں انہوں دکھا بھی دیاں گا، امام کعبہ نے انہاں دی آلریڈی ویڈیو موجود ہے، ہاں اس کردے بالکل سنت دے مطابق نے، انہوں نے اس طرح رکھیا تقریباً نہ وہ کوئی 20 سیکنڈ بعد 25 سیکنڈ بعد اس طرح کر دینا، پھر آرام سکون نال انگلی، پھر 20-25 سیکنڈ تو بعد اس طرح، یعنی پورے تشہد دے اندر کوئی 5 تو 6 دفعہ وہ اپنی انگلی نو حرکت دیں دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ پاکستان انڈین یہ سمجھتے ہو کہ جو حدیث اہل حدیث نو بھی سمجھ نہیں آئی تو وہ امام کعبہ نو بھی سمجھ نہیں آئی، اس کا اصل مفہوم، اصل حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ کی جو حدیث ہے، جو اس کا اصل ترجمہ ہے، جو اس کا اصل مفہوم ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ آج کے 1400 سال بیت جانے کے باوجود بھی عربی دان، عربی کو جاننے والے، عربی النسل، وہ اس کے اوپر ایسے ہی عمل کر رہے ہیں، حرکت دے رہے ہیں۔ یہ پاک و ہند جی آرام ہو گئے اور بڑا عجیب و غریب نظری نالے نو دیکھیا جان لگ گیا، کئی صرف اس وجہ تو دوبارہ نماز نہیں پڑھنا دے بھی انگلی ہلاندے نے، گل اسی آج تک سنیا تے اسی کہ شیطان نو لٹھ وجدی ہے تے جڑے نماز تو ہی نس جاندے نے بھی او جی انگلی نو حرکت دیندے نے تے مینوں بڑا یاب پی جاندا ہے تے پھر بندہ کی سوچے کہ وہ پھر انگلی کنوں پیندی، وہ شیطان دی لٹھ پیندی کنوں پئی، او بھائی اللہ دے رسول دی سنت تو ثابت ہے، امام کعبہ کر رہے نے، اہل عرب کر رہے نے، اور بڑے بڑے ائمہ نے، بڑے بڑے محققین نے اس نو سنت لکھیا ہے، کرنا چاہیے۔ ہاں اینڈ تے میں اہل حدیثاں نو بھی اے تنبیہ ضرور کراں گا کہ انہوں چک چک کے چک کے ماری رکھنا، اے نہیں، انہوں حرکت آن دے دے، انہوں آن دے چک چک کے مارنا، حدیث چک چک کے مارنا نہیں ہے، حرکت نارملی بس کچھ وقفے بعد حرکت دے لو، حرکت ثابت ہو جائے گی۔ حضرت مولانا صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ انہوں نے بھی یہی لکھا ہے، اگر 2 تو 3 دفعہ بھی حرکت ہو جائے تو تشہد دی حرکت ثابت ہو جاندی ہے، انہوں چک چک کے مارنا اہل حدیثاں نو اعتراض کرنا چاہیے اور بالکل انہاں انکار کر دینا تے ساڈے دیوبندی بریلوی بھائیاں نو اس دے بارے غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور اے درمیانی تشہد تو بعد پھر جو تیسری رکعت واسطے کھڑے ہونا ہے نا تے پھر رفع الیدین کرنا ہے، تیسری رکعت واسطے کھڑے ہو گئے، اس تو بعد رفع الیدین کرنا ہے، اونج جی میں نماز شروع کرن لگیاں رفع الیدین کیتا سی۔ رفع الیدین دا مطلب ہر جگہ تے نہیں ہوندا کہ نا مطلب ہے تسی نویں سروں نماز شروع کر رہے ہو، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث ہے، صحیح البخاری دی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تو تیسری رکعت واسطے کھڑے ہوندے تے پھر بھی رفع الیدین کر دے سی۔ ایک بندہ بڑا جوشیلا آندہ انہاں اہل حدیثاں نو کسی شاید پتہ ہی نہیں، حدیث میں تو تیسری رکعت کے لیے بھی رفع الیدین آتا ہے، یہ کرتے کیوں نہیں؟ یہ کرتے کلیپ بناندا پیا ہے تے دنیا چ جانا ہے، یہ کرتے ہی نہیں ہے تیسری میں کہا تو کدی اہل حدیثاں نال نماز پڑھی نہیں، کدی انہاں دے مسجد تے گیا ہی ہو حدیث میں اور عمل اہل حدیث نہ کریں، یہ ہو سکتا نہیں ہے۔ جتنے بھی ساتھی تھے جماعتی بیٹھے نے الحمدللہ انہوں نے تعلیم دے دی ہے، تیسری رکعت تے بھی رفع الیدین ثابت ہے، انہوں کرنا ہے۔ اللہ پاک کو دعا ہے رب العالمین سانو سب نو قرآن و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اختصاراً بلکہ میں آج ہی پورا کر دینا، 1-2 منٹ چاہیے دینے معذرتاً، کہ اس تو بعد درود ابراہیمی آخری تشہد دے اندر بیٹھے اور وہ بیٹھن دا جڑا مکمل طریقہ ہے نا کسی ٹائم الگ ٹائم کٹ کے میں پریکٹیکلی طور تے بھی دکھا دیاں گا۔ نماز آخر ہوندہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ پر، تے السلام علیکم ورحمت اللہ دونوں سیڈاں تے یہ جڑا سلام ہے یہ بھی اوویں فرض ہے جویں پہلی تکبیر فرض ہے، یعنی نماز شروع کرن لگیا اللہ اکبر کہنا فرض ہے نا، اسی طرح وتحلیلها التسلیم، نماز تو نکلن واسطے سلام ضروری ہے۔ کوئی بندہ کہ نا کہ سلام ضروری نہیں، وہ اپنی عقل تے شریعت تے اپنی عقل دے ذریعے شریعت تے پردہ پانا چاہتا ہے، اور اللہ بھی ذلیل پتہ ہے کیسا کر دینا۔ تسی ویکھیا جائے نا چھوٹی چھوٹی جڑی کتابیں لکھی ہوندے فرض لکھی ہوندے نے اوندے تے، یہ نماز کے 7 فرض ہیں، اوندے سلام لکھ دے نہیں، شافی لکھ دے نے، مالکی لکھ دے نے، حنبلی لکھ دے نے، اہل حدیث سارے لکھ دے نے سلام فرض، لیکن ایک فقہ حنفی والے نے آندے نے سلام فرض، یعنی آندے نے سلام پھیرنا ضروری کوئی نہیں۔ اچھا جی جے سلام پھیرنا ضروری کوئی نہیں پھر نماز نو مکانا کیویں؟ پھر وہ نماز مکان دے 3 طریقے دس دینے جڑے میں اس ممبر تے بیان
نہیں کر سکتا، تنہائی کر دیاں گا، میرے کو بعد پوچھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اس واسطے اصل مسئلہ ہے کہ سلام پھیرنا ضروری ہے، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوئے گی۔ اللہ پاک لو دعائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔